السلام علیکم کلاس، آج ہم مولانا محمد حسین آزاد کے متعلق پڑھیں گے۔ مولانا محمد حسین اپنے طریقہ کار کے اسلوب بیان کے خود ہی موجد بھی تھے اور خود ہی خاتم بھی، یعنی انہوں نے وہ انداز اپنایا لکھنے میں جو کسی بھی نثر نگار نے نہیں اپنایا تھا۔ انہوں نے نثر میں نظم اور غزل کا انداز اپنایا، تو یہ ان کا اپنا ہی انداز تھا اور جو کہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے اٹریکٹ بھی کیا اس سے۔ سب سے پہلے ان کی زندگی کے متعلق پڑھتے ہیں۔ مولانا محمد حسین 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں وفات پائی۔ مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے، دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 میں جنگ آزادی میں انگریزوں کے ہاتھ ان کا خاندان مارا گیا، گھر بار لوٹ گیا، تلاش معاش میں دلی چھوڑی۔ تلاش معاش کہتے ہیں روزگار کے لیے دلی چھوڑی، لکھنؤ اور حیدرآباد گئے اور پھر جو ہے محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ اس کے بعد حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائی اور اس کے بعد لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی پڑھاتے رہے۔ 1888 میں انہیں دماغی عارضہ ہوا جو مرتے دم تک ان کا قائم رہا۔ اس کے بعد ان کے لکھنے کے انداز کو دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے انداز بیان کے موجد اور خاتم تھے۔ انہوں نے تمثیلی اسلوب بیان یعنی کسی کی مثال استعمال کر کے اسلوب بیان اختیار کیا اور یہی ان کی الگ وجہ تھی۔ ادیبوں اور نثر نگاروں سے وہ منفرد مانے جاتے تھے۔ تخیل آفرینی، پیکر تراشی اور تجسیم نگاری یہ ان کے اسلوب بیان کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ شعریت، رنگینی اور پھر واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی، ٹھیک ہے، یہ ان کے اسلوب بیان کی خصوصیات ہیں۔ ان کا انداز بیان جو تھا وہ انتہائی خوبصورت اور دلکش تھا۔ انہوں نے جو اس کے علاوہ ایک اور بڑا کارنامہ ان کا ہے، اردو میں جدید طرز کی شاعری کی انہوں نے، ٹھیک ہے، جس کی ابتدا انہوں نے انجمن پنجاب لاہور میں شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد ان کی بکس کی طرف جائیں گے۔ ان کی تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند، سخندان فارس یہ ان کی کتابیں مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی مرتب کیا اور آزاد کی جو نظمیں ہیں، موضوعاتی نظمیں، وہ ان کی کتاب نظم آزاد میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا چیپٹر ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایکسرسائز کے جو کوشچنز کریں گے ان میں کوشچن نمبر 5 متضاد ہیں کرنے ہیں، مذکر اور مؤنث الگ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوشچن نمبر 9 ہے، واحد الفاظ کی جمع کرنی ہے اور کالم آپ بک پر ہی میچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہوا کوشچن آنسر کاپیز پہ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ اعراب دیے گئے ہیں، یہ اعراب آپ کوشچن نمبر 7 میں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا آپ کا کام ہے جو آپ کاپیز پر کریں گے۔ اس کے علاوہ 3 کوشچنز ہیں جو رائٹر کے متعلق ہیں، وہ آپ کاپیز پر کریں گے۔ تھینک یو۔